جب بھی ہم کسی سبجیکٹ کے لیے ڈیٹا ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں، آپ کو کنٹینٹ چاہیے، آئیڈیاز چاہیے، اسٹیٹسٹکس چاہیے، تو وہ ایک ایسی سرچ ہے جو کہ آپ کو خود کرنی چاہیے. آپ کی کسی بھی امتحان کی، کسی بھی کمپیٹیٹیو امتحان کی تیاری کے لیے بہت اچھا اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو مل جائے. وہ دوست اور آپ جو ہیں، وہ جو آپ نے 10 frequently asked questions نکالے ہوں گے، آپ ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سو لیٹس سے my friend is preparing gender studies and I'm preparing sociology. So اس نے جو سارا کا سارا ڈیٹا ڈھونڈ لیا اس نے مجھے دے دیا، میں نے جو ڈھونڈا میں نے اسے دے دیا، اور پھر ہم نے اپنا اپنا سوال کا جواب لکھا اور ایک دوسرے کو چیک کروا دیا. اس طرح سے ہماری تیاری بہت جلدی ہو جائے گی. لیکن جب ہم ڈیٹا ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں دو طرح کی چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. نمبر 1 آئیڈیاز، نمبر 2 اسٹیٹسٹکس. اسٹیٹسٹکس سے مراد آپ کی ایگزامپلس بھی ہیں، آپ کی کیس اسٹڈیز بھی ہیں، آپ کے گرافس ہیں، چارٹس ہیں، اینی تھنگ دیٹ از اویلیبل ایز این ایویڈنس آن دیٹ سبجیکٹ. کیونکہ جب آپ سے کہا جائے گا ڈسکس کریں، اینالائز کریں، آرگیو کریں، ایکسپلین کریں، تو آپ کو ایویڈنس کی ضرورت پڑے گی. اس کے بغیر آپ بات کو سمجھا نہیں سکتے. ایویڈنس کو اکٹھا کرنے کا بہت ریلائبل سورس ہے نیوز پیپر. لیکن نیوز پیپر میں بھی ایک ڈسکریپنسی ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ لٹریسی ریٹ کسی نے لکھا ہوگا 58%، کسی نے لکھا ہوگا 57%. You need to cross check. But most of the times, the content that is given, the statistics, the evidence that is given in newspaper is accurate. تو آپ ایویڈنس اٹھاتے ہیں نیوز پیپر سے. لیکن جو آپ کا کانٹینٹ ہے، جو آپ کا آئیڈیا ہے، جو آپ کا کانسیپٹ ہے، وہ آپ نیوز پیپر سے نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ نیوز پیپر میں ایک کالم کا مطلب ہے ایک آئیڈیا. تو اگر آپ نے اخبار پہ ریلائی کیا کہ میں اخبار میں سے کانٹینٹ اٹھا لوں، تو پھر آپ کو پورا آرٹیکل پڑھ کے صرف ایک آئیڈیا ملے گا which is not enough to write your essay. ایسے کے اندر ایک آئیڈیا کا مطلب ہے ایک پیراگراف. اسی طرح سے 20 نمبر کا سوال ہے، اس کے اندر ایک آئیڈیا جو ہے وہ ایک آرگیومنٹ ہے. اٹس ناٹ مور دین دیٹ. سو آپ جب بھی سبجیکٹو سوالوں کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ریسرچ پیپر کو ڈھونڈیں. اور ریسرچ پیپر کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں گوگل اسکالرس پہ چلے جائیں. گوگل اسکالر از ویری گڈ، اٹس ویری افیکٹو، لیکن اس میں ایک خاص طرح کے آرٹیکلز ہی پائے جاتے ہیں. اب میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں تو بہت دفعہ مجھے کسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے کوئی چیز مل جاتی ہے جو بہت اچھی ہوتی ہے. کسی ٹیچر نے کوئی نوٹس بنائے ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ اویلیبل ہوتے ہیں آن لائن. کسی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے کوئی گائیڈنگ مٹیریل دیا ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو میں ریسرچ پیپر کے ساتھ چاہتی ہوں کہ مجھے وہ چیزیں بھی مل جائیں. تو کانٹینٹ ڈھونڈتے ہوئے آپ کا کام یہ ہے، لیٹس سے آپ نے لکھا ڈیجیٹل ڈیموکریسی. اب آپ ڈیجیٹل ڈیموکریسی سرچ انجن میں لکھیں، گوگل میں لکھیں، اور ساتھ میں لکھیں .pdf. وہ جو آپ نے .pdf لکھا ہے اس سے آپ کے سامنے جتنی جو سرچ ریزلٹس نکلیں گے وہ سارے کے سارے ڈاکیومنٹس ہوں گے. اس ڈاکیومنٹ کے اندر ریسرچ پیپرز بھی ہوں گے، آپ کی یونیورسٹی کی گائیڈ لائنس بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے کسی کا آرٹیکل پڑھا ہو، ٹیچرز کے نوٹس ہوں گے جو کہ اویلیبل ہوں گے، کسی ڈپارٹمنٹ کے، کسی کانفرنس کے. آپ کو اتنا زیادہ کانٹینٹ مل جائے گا اور اتنا اچھا کانٹینٹ ملے گا کہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی ڈائمینشنز بھی نکلیں گی. کہیں پہ ڈیجیٹل ڈیموکریسی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ لنک کی ہوگی، کہیں پہ سول سوسائٹی کے ساتھ، کہیں پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ. تو آپ دیکھیں گے کہ ریسرچ پیپرز کے ساتھ ساتھ بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. مٹیریل آپ نے ڈھونڈ لیا. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس انٹرنیٹ کی دنیا میں، اس انٹرنیٹ کے جو ہمارے پاس ڈیجیٹل ریولیوشن ہے، اس کے اندر مسئلہ یہ ہے that we are bombarded with data. There is so much data around us that we do not know how to manage it or how to keep it safe. تو ہمارے فون میں بہت ساری PDF پڑی ہوتی ہے، لیکن اگر ابھی آپ مجھے کہیں کہ مس ذرا ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی میں سے جو آپ نے پیجز ریکمینڈ کیے ہیں وہ بھیج دیں، تو I'll keep looking for it all day and I won't find it. ویسے مجھے جلدی مل جائے گا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ای میل کی ہوئی ہے، بٹ you know it's difficult to find these documents. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو چیز پڑھی ہے اس میں سے اتنا اٹھا لیں، یعنی کاپی پیسٹ کریں. ایک ورڈ کا ڈاکیومنٹ بنائیں، اس کے اندر کاپی پیسٹ کریں آپ نے جو بھی چیز پڑھی ہے. جب آپ اس کو اس آرٹیکل میں سے اٹھائیں گے کاپی پیسٹ کریں، ساتھ میں اس آرٹیکل کا ریفرنس دیں تاکہ آپ کے پاس جو ساتھ میں ایویڈنس ہے وہ ریفرنس کے ساتھ آ جائے. تو ایک ورڈ کا ڈاکیومنٹ بناتے جائیں جس میں ہر چیز رکھیں، اور فون کے اندر بھی فولڈرز بن جاتے ہیں. تو آپ ڈیجیٹل ڈیموکریسی ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا فولڈر بنائیں، جو چیز ڈھونڈ رہے ہیں اس کے اندر سیو کریں، اور ساتھ ہی
اپنی ورڈ کی فائل بنائیں جس کے اندر آپ نے اس میں سے چیزیں اٹھا کے رکھتے جانا ہے, کیونکہ پورا آرٹیکل ریلیونٹ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ میں پہلے سارا کچھ ڈھونڈ لوں اور پھر میں نے ایک دفعہ پڑھنا ہے, تو پھر آپ کا ٹائم بہت ویسٹ ہو جائے گا. آپ ایک دفعہ ڈھونڈیں گے, پھر جو آپ نے ڈھونڈا ہے اس میں سے ڈھونڈیں گے کہ آپ نے کیا ڈھونڈا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز ڈھونڈی ہے آپ اسی وقت اس میں سے نکال لیں جو بھی چیز اہم ہے, اس کو علیحدہ ورڈ پہ رکھیں, اور اگر آپ کو مستقبل میں دوبارہ ضرورت پڑے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں اسی ڈاکیومنٹ کو. بہت سارے لوگ ڈاکیومنٹ اوریجنل سیو بھی نہیں کرتے, اس میں سے صرف ریلیونٹ چیز نکال کے سیو کرتے ہیں, اور جب ان کو ضرورت پڑے تو اسی پیراگراف کو وہ گوگل میں ڈال کے دوبارہ سرچ کرتے ہیں تو اوریجنل ڈاکیومنٹ کھل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹ موجود نہیں ہے تو بھی آپ فائل کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. سو تھوڑا سا اسمارٹ کام کریں گے تو آپ کے لیے مٹیریل ڈھونڈنا بہت آسان ہو جائے گا, اس مٹیریل کو ٹریک کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور کیا ہی بات ہو, اگر آپ نے جو چیزیں ڈھونڈی ہیں اس کی آپ ایک آؤٹ لائن بنا لیں اس سارے ڈیٹے کی, تو پیپر سے پہلے جو آپ شارٹ نوٹس ریوائز کریں گے وہ ایکچولی آؤٹ لائن ہوگی اس سارے مٹیریل کی جو کہ آپ نے تیاری کر